وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ظہور مہدی سے پہلے امام مہدی سے متعلق زمانی علامات اور اسی طرح مکانی علامات اور ایسے ہی شخصی علامات اور سیاسی علامات اور دیگر علامات کا تذکرہ وہ پچھلے دروس میں کیا ہے۔ موجودہ جو سوال ہے وہ امام مہدی کی علامات شخصیہ سے متعلق ہے۔ تو احادیث مبارکہ کی روشنی میں خلیفۃ الراشد امام محمد بن عبداللہ المہدی علیہ الرضوان کا تعارف کیا جائے گا، اور احادیث کی روشنی میں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ قیامت سے پہلے یعنی قرب قیامت میں اہل بیت میں ایک خلیفہ راشد کا ظہور ہوگا، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے دین کی تائید اور تقویت کا سامان مہیا کریں گے، جو 7، 8 یا 9 سال تک حکومت کرے گا۔ اس دوران وہ زمین میں پھیلے ہوئے ہر قسم کے ظلم و ستم، جور اور ناانصافی کا خاتمہ کر کے اسلامی عدل و انصاف کا نظام نافذ کریں گے۔ ان کے دور میں امت ایسی بیش بہا نعمتوں سے سرفراز ہوگی جس کی نظیر سابقہ ادوار میں کہیں نہیں گزری ہوگی۔ اس زمانے میں زمین اپنی نباتات اور آسمان اپنی قطرات خوب دیں گی، اور بے شمار بغیر گنے لوگوں میں امام مہدی مال تقسیم کریں گے۔ یہ باتیں متعدد حدیث سے ثابت ہے، جیسے کہ صفت المہدی میں امام ابو نعیم اصبہانی اور صحیح مسلم کتاب الفتن باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل میں نقل کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آئندہ دور میں میری امت میں ایک خلیفہ ہوگا جو لوگوں میں مال کو زیادہ مقدار میں بغیر حساب کے تقسیم کرے گا۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں فرمایا، جب پوری دنیا ظلم و ستم سے بھر جائے تو میری عطرت سے ایک آدمی اٹھ کر پوری دنیا کے ظلم کو اپنے عدل و انصاف سے بھر دے گا، جو 7، 8 یا 9 سال حکومت کرے گا۔ یہ روایت صفت المہدی امام ابو نعیم اصفہانی، مسند احمد میں، مسند ابو سعید خدری اور سنن ابی داؤد وغیرہ میں یہ حدیث مندرج ہے۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نقل کیا ہے کہ امام مہدی کے دور میں میری امت ایسی نعمتوں سے سرفراز ہوگی جو اس سے پہلے کبھی سرفراز نہیں ہوگی۔ آسمان لگاتار بارشوں کا سلسلہ جاری رکھے گا، اور زمین اپنے نباتات میں کوئی چیز باقی اپنے پاس روکے نہیں رکھے گی۔ یہ بات صفت المہدی میں امام ابو نعیم اصفہانی اور کتاب الفتن نعیم حماد میں 1038 اور مجموع الزوائد میں علامہ حیثمی وغیرہ دیگر حضرات نے نقل کیا ہے۔ اس کے علاوہ امام مہدی کے بارے میں دیگر کئی روایات میں، جیسے کہ صحیح مسلم کی روایت میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے خلفاء میں ایک خلیفہ ایسا ہوگا جو لوگوں میں مال کو زیادہ مقدار میں بغیر حساب کے تقسیم کرے گا۔ یہ روایت صحیح مسلم کتاب الفتن میں باب لا تقوم الساعة میں مندرج ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ میں تمہیں امام مہدی کی خوشخبری دیتا ہوں جو لوگوں میں شدید اختلافات اور زلزلوں کے درمیان آئیں گے، اور دنیا کے ظلم و جور کو اپنے عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ ان سے آسمان اور زمین کے لوگ خوش ہوں گے، اور مال کو وہ صحیح طرح تقسیم کریں گے۔ صحابہ نے پوچھا کہ صحیح طرح تقسیم ہونے سے کیا مراد ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں برابری کی بنیاد پر مال کو تقسیم کیا جائے گا۔ مزید فرمایا کہ اللہ تعالی امت محمدیہ کے دلوں کو مال سے بھر دیں گے، اور ان میں عدل و انصاف وہ نافذ کریں گے، حتیٰ کہ ایک آواز لگانے والا آواز لگائے گا کہ اگر کسی کو مال کی ضرورت ہو تو وہ آ کر لے لے،
تو صرف ایک ہی آدمی اٹھ کر مال طلب کرنے کے لیے چلا جائے گا کہ مجھے مال کی ضرورت ہے، تو اس کو خازن کے پاس بھیج دیا جائے گا کہ مہدی نے مال لینے کے لیے بھیجا ہے، تو اس کو بے شمار مال لینے کے لیے کہا جائے گا، تو وہ تیلیاں بھر کے جب باہر نکلے گا تو پشیمان ہو کر شرمندہ ہوگا کہ میں ہی امت محمدیہ میں زیادہ حریص آدمی ہوں، جو زیادہ عاجزی دکھانے والا ہوں، تو مال واپس کرنے کے لیے چلا جائے گا، تو اس سے مال واپس قبول نہیں کیا جائے گا اور یہ کہا جائے گا کہ ہم دیتے ہیں واپس لیتے نہیں۔ یہ حالت 7 سال یا 8 سال یا 9 سال تک جاری رہے گی، پھر اس کے بعد زندگی کا کوئی مزہ نہیں ہوگا۔ یا یہ کہا راوی نے کہ اس کے بعد زندگی میں کوئی خیر نہیں ہوگا۔ یہ روایت مسند احمد اور دیگر کتب حدیث میں مندرج ہے۔ اس کے علاوہ دیگر کئی احادیث میں امام مہدی سے متعلق روایات مندرج ہیں، جس میں امام مہدی کے اوصاف اور امام مہدی سے متعلقہ امور وہ نقل کیے گئے ہیں۔ امام مہدی کا مختصر تعارف یہ ہے کہ امام مہدی حضرت حسن یا حضرت حسین یا ان دونوں کے اولاد میں سے ہوں گے، جیسے کہ ایک حدیث میں ہے یقوم بالدین فی آخر الزمان کما قمت به فی اول الزمان یملأ الارض عدلا کما ملئت جورا۔ یہ حضرت علی بن علی الہلالی نے اپنے باپ اور انہوں نے اپنے دادا سے نقل کیا ہے، اور امام ابو نعیم اصفہانی نے اور صفت المہدی میں اور اپنے حوالے میں اس کو نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام مہدی آخری زمانے میں اس طرح دین قائم کریں گے جیسے ابتدائی زمانے میں میں نے دین قائم کیا تھا۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک ارشاد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا اور میرے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی طرف نظر اٹھا کے کہا کہ میرا یہ بیٹا سید ہوگا، ان ابنی ھذا سید کما سماہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سید کہا ہے۔ وَسَيَخْرُجُ مِنْ صُلْبِهِ رَجُلٌ يُسَمَّى بِاسْمِ نَبِيِّكُمْ، اور اس کے نسل سے آگے ایک آدمی نکلے گا جس کا نام تمہارے نبی کے نام کی طرح ہوگا، یعنی محمد ہوگا۔ یشبہہ فی الخلق، وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اخلاق میں مشابہ ہوگا، ولا یشبہہ فی الخلق، اور پیدائش میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشابہ نہیں ہوگا۔ ایسے ہی حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے ایک روایت میں مروی ہے کہ خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فذکرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مما هو کائن، نبی علیہ السلام نے ایک دن خطبہ دیا اور خطبے میں قیامت تک آنے والے سارے امور کے بارے میں ارشاد فرمایا، پھر کہا لو لم یبق من الدنیا الا یوم، کہ اگر دنیا کی زندگی میں سے کوئی ایک دن بھی باقی ہو، لطول اللہ عز وجل ذلک اليوم، تو اللہ تعالیٰ اس دن کو لمبا کریں گے، حتی یبعث فیہ رجل من ولدی، کہ اللہ تعالیٰ اس میں میری نسل سے ایک آدمی پیدا کریں گے، اسمہ اسمی، اس کا نام میرے نام کی طرح ہوگا۔ فقال سلمان، تو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ من ای ولدک، وہ تمہارے اولاد میں سے کس کے نسل سے نکلے گا؟ قال هو من ولدی ھذا، کہ وہ میرے اس بچے کی نسل سے نکلے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ کیا کہ اس کی نسل سے نکلے گا۔ تو لیکن محدثین نے اس روایت کو یعنی شدید ضعیف کہا ہے، اور دوسری روایت میں ہے کہ منا سبطا هذه الامه وهما ابناک الحسن والحسین وهما سید شباب اہل الجنہ وابوهما والذی بعثنی بالحق خیر منهما یا فاطمہ والذی بعثنی بالحق ان منهما لمہدی هذه الامه ان منهما لمہدی هذه الامه، کہ میری امت میں ایک سربراہ ہوگا جو جنت کے نوجوانوں کا سردار ہوگا، اور وہ تمہارے بیٹے حسن اور حسین کی نسل سے ہوگا، اور اس کا باپ یعنی حضرت علی ان دونوں سے بہتر ہے۔ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ جس ذات نے مجھے یعنی مہدی ہو کے جس ذات نے مجھے نبی ہو کے بھیجا ہے، اس امت کا مہدی وہ ان کے نسل سے ہوگا۔
امام حسنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان احادیث کے بارے میں کہ ان حدیث کا حاصل یہ ہے کہ امام مہدی کی ولایت حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی نسل سے ہوگی، کیونکہ ان کے نسل سے مہدی ہونے کے بارے میں بہت زیادہ احادیث وارد ہے، لیکن چونکہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی نسل سے بھی مہدی ہونے کا تذکرہ ہے تو امام مہدی وہ حسین رضی اللہ عنہ کی نسل سے بھی ہوگا، جیسے کہ مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ مرکات میں لکھتے ہیں یہ بات ممکن ہے کہ امام مہدی دونوں نسبتوں یعنی حسنی اور حسینی سے ہو، اور زیادہ واضح بات یہ ہے کہ باپ کی جانب سے حسنی ہو اور ماں کی جانب سے حسینی ہو، اور اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دونوں بیٹے یعنی حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل علیہ السلام پر قیاس کر دیا جائے کہ بنی اسرائیل کے انبیاء سارے کے سارے حضرت اسحاق رضی اللہ عنہ کی طرح تھے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام وہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نسل سے مبعوث ہوئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور آپ کا مرتبہ دیگر تمام انبیاء کرام علیہم الصلوات سے افضل اور خاتم الانبیاء کے مرتبے پر آپ فائز ہیں۔ اسی طرح حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی نسل سے بڑے بڑے اکابرین اور اکثر اکابر ائمہ اہل بیت پیدا ہوئے، تو ایسے ہی حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے مرتبے میں مناسب یہ تھا کہ اس کو ایک ایسا بچہ عنایت کر دیا جائے جس کا مرتبہ سارے اولیاء کرام سے افضل ہو، جبکہ آپ کی برکت سے کیونکہ امت کے دو عظیم گروہوں میں یعنی حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہما کے درمیان کے گروہوں کے درمیان صلح ہوئی اور مسلمانوں کا خون مزید بہنے سے اللہ رب العالمین نے بچایا، تو اسی طرح یعنی حضرت حسن رضی اللہ عنہ بھی اسی امت کے عظیم سربراہ ہوں گے۔ تو ان احادیث سے معلوم ہوا کہ امام مہدی علیہ الرضوان وہ اس امت میں آئیں گے، وہ ایک بڑے خلیفہ کے طور پر آئیں گے اور وہ امت کو متحد کریں گے، اور امت کے اس زمانے میں عدل و انصاف اور خوب یعنی مسلمانوں کی مال اور اولاد کی کثرت ہوگی، اور ایسے ہی امام مہدی علیہ الرضوان وہ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی نسل سے تشریف لائیں گے اور علوی اور ہاشمی اور فاطمی ہوں گے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔